الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ جتنی بھی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، اب سورج کا طلوع ہونا اور سورج کی وسعتیں، یعنی جتنی بھی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں جو بہترین دن ہے وہ جمعے کا دن ہے. اور وجہ بھی اس میں یہ بیان کی فیہ خلق آدم، کہ یہ ایسا دن ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کی گئی، اور پیدائش کے بعد فیہ ادخل الجنہ، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن وہ زمین پر اتارے گئے. تو جمعے کا جو دن ہے، جمعے کی جو نماز ہے، اس کو عام دن سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے احکام میں بھی تبدیلی پیدا کر دی گئی. اب دیکھیے کہ عام دنوں کے اندر اس وقت ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور سدھی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ عین اسی وقت میں ہم جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں اور جہری نماز سے پڑھتے ہیں، پھر خطبہ کی بھی اس کے اندر ہے. تو یہ اس وجہ سے احکام بدلے تاکہ ایک دن ممتاز ہو جائے، کہ بندہ ایک روٹین سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا، تو تھوڑا سا اس میں فرق آ جائے. جیسے میں نے پہلے جمعے میں سے عرض کیا تھا کہ شریعت کے جو احکامات ہیں، یہ احکامات اس طرح سے شریعت نے مرتب کیے ہیں کہ بندہ ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، دن رات گزارنے کا، اس کا ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہر بندے کی اپنی نیچر ہے نا، تو شریعت نے کھٹکا دیا تھوڑا سا، نمازیں مختلف اوقات میں رکھ دی. پھر اس کے بعد ہفتے بعد یہ جمعہ کی نماز آ گئی، اس کے احکامات جیسے بھی آپ سنیں گے. پھر سال کے اندر روزے رکھ دیے، پھر حج رکھ دیا، قربانی رکھ دی، زکوٰۃ رکھ دی، تاکہ یہ بندہ جس سرکل سے گزر رہا ہے بالکل ایک ہی چیز کا عادی نہ ہو جائے، کہ اس کو پتہ چلے میں دنیا میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں، یہ مقصد ہے. تو گویا کہ جمعے کے دن کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں میں سے ایک یہ ہے غسل کرنا، کہ صحابہ کرام بلکہ اس کے بارے میں خود فرماتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ غسل جمعہ کی ابتدا کیسے ہوئی. چونکہ جمعے کے دن غسل کرنا شروع میں واجب تھا، آپ اسلام نے واجب قرار دیا تھا. وہ وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ غربت کا زمانہ ہوتا تھا،
اور صحابہ کرام کے کپڑے ہوتے نہیں تھے، وہ موٹے موٹے جو ٹاٹ کے کپڑے ہوتے تھے موٹے موٹے، وہ پہنتے تھے. اور مسجد نبوی بھی تنگ تھی اور چھت بھی اس کے نیچے تھی اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی. تو جب اجتماع ہوتا نا جمعے کا تو وہ گرمی کی وجہ سے کپڑوں کے اندر بھی وہ پسینے سے شرابور ہوتے تو مسجد کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو اس نوعیت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے. کم سے کم اگر نہائے ہوں گے، غسل کیا ہوگا تو کسی درجے میں یہ بدبو تو کم ہوگی. لائی بات ہے کہ ایک ویسی کسی کو تکلیف دینا، بدبو کی چاہے تکلیف کیوں نہ ہو. ایسے آتا ہے نا کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، منہ کو صاف کر لے، کلی کا مسواک کر لے، برش کر لے، کیونکہ وہ منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، قریب میں کوئی انسان ہو اس کو بھی تکلیف ہوگی. تو شریعت نے اس چیز کا تو بہت زیادہ خیال رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ غسل جمعہ شروع میں واجب کیا گیا. اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کے اندر غسل پیدا ہو گئی، خوشحالی ہو گئی، مسجد بھی جو ہے نا بڑی ہو گئی، تو وہ وجوب ختم کر دیا گیا. اب قیامت تک کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے. تو باقی دنوں میں تو انسان کرتا ہی ہے، لیکن کم سے کم جمعے کے دن سنت پر عمل کرنے کے لیے سے ضرور غسل کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس میں ایک سنت یہ ہے کہ ناخن تراشنا، کہ ناخن بھی ہفتے بعد تراش لینے چاہیے. اگر 2 ہفتے بعد بھی تراش لے تو جمعے کے دن اگر تراش لے گا سنت کے لیے سے تو اس کا اجر بھی ملے گا. اور اس میں یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن تراشے اور پھر بائیں ہاتھ کے ناخن تراشے. اور اس کے علاوہ مونچھیں تراشنا یہ بھی سنت ہے، کہ مونچھوں کے اندر آتا ہے کہ اگر مونچھیں جو ہے نا کینچی سے تراشی جائیں، بالکل باریک کر دی جائے بالکل، تو یہ سب سے بہتر یہی ہے، کینچی سے باریک کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ مونچھیں اس قدر رکھنا جس طرح انسان کی بھویں ہوتی ہیں، یعنی مونچھیں رکھنا بھی سنت ہے، سنت سے ثابت ہے. چونکہ جو سنت کا درجہ ہے نا، ایک تو وہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود کیا، یہ خود ارشاد فرما دیا، یا کسی صحابی نے عمل کیا اور آپ دیکھ کر خاموش رہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حدیث اس کو کہتے ہیں. تو یہ یعنی یہ بات اس طرح سے بڑی مشہور ہے کہ مونچھیں تراشنا یہ سنت ہے، لیکن اگر مونچھیں رکھنے کے بارے میں ہو تو وہ کہتے ہیں پتہ ہی خلاف سنت عمل ہے. اور بعض حضرات اس میں تقابل شروع کر دیتے ہیں کہ جی اصل یہ ہے اور بھی اصل نقل شریعت نے نکالی، اصل نقل کیا ہوگا. تو اگر کوئی مونچھیں رکھ بھی دیتا ہے تو یہ بھی سنت کے درجے میں، البتہ اتنی بڑی مونچھیں نہ ہوں کہ یہ جو لب ہے نا، لبوں کی سرخی یہ چھپ جائے، اتنی بڑی مونچھیں نہ ہوں کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کو لگ رہی ہیں جس سے کراہت پیدا ہوتی ہے. تو مونچھیں تراشنا بھی سنت ہے. البتہ یہ جو بلیڈ سے مونچھیں صاف کی جاتی ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں بدعت ہے، بعض اس کو بھی اجازت دی ہے کہ سنت ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. تو اختلاف والی چیز سے بچنا چاہیے. کینچی سے جو ہے نا آج کل تو الیکٹرک جو مشینیں آئی ہوئی ہیں وہ بہترین ہے کہ جو ہے نا کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی کینچی کے حکم میں ہے کہ اس سے تراش لینی چاہیے. اسی طرح جمعے کے دن بال کٹوانا. اب بالوں کے اندر ایک ہے جسم کے بال صاف کرنا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا. زیر ناف بالوں کے اندر بھی جو پیشاب کی جگہ ہے، بڑے پیشاب کی جگہ ہے، چھوٹے پیشاب کی جگہ ہے، اس کے ارد گرد سے بال صاف کرنا یہ سنت ہے. اور اگر 40 دن سے زائد کا وقت گزر جائے تو پھر تو کراہت آتی ہے، مکروہ ہے. تو کوشش کرے کہ بندہ یہ جو جمعے کے دن اگر یہ عمل کرے گا تو سنت کا اجر بھی اس کو ملے گا. اسی طرح سر کے بال کاٹنا. سر کے بالوں کے اندر جو ہے نا ایک صورت یہ ہے کہ سارے سر کے بال رکھے جائیں، صرف پڑے نہیں ہے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں کانوں کی لو تک، یہ سنت ہے. یا پھر حلق کروا دیں، ٹنڈ کروا دیں، یہ سنت ہے. اور اس کے علاوہ صرف ایک صورت جائز کی. سنت تو یہ 2 ہیں کہ بڑے بال رکھے جائیں اور یا پھر حلق ٹنڈ کروا دی جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سارے سر کے بالوں کو برابر کاٹنا یہ جائز ہے. اگر چھوٹے بڑے کاٹے گا تو یہ گناہ ہوگا، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر. عام طور سے جو حجام ہوتے ہیں تو ان کی کینچی اوپر چلتی نہیں ہے صحیح طرح، وہ دائیں بائیں رگڑتے رہے اوپر آ کے پھر وہ کم کر دیتے ہیں. تو یہ اب تو یہ الیکٹرک مشینیں آئی ہوئی ہیں، اس میں وہ نمبر ہوتا ہے کنگھی کا،
تو وہ جون سا بھی نمبر ہوگا اس میں سارے سر کے بال برابر کٹتے ہیں، تو برابر کٹوانا یہ جائز ہے، اور حلق کروانا، ڈنڈ کروانا یہ سنت ہے، اور یہاں پہ بڑے بال رکھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح داڑھی کے اندر یہ ہے کہ داڑھی جو ہے ایک مٹھ سے کم نہ ہو، ایک مٹھ سے کم نہ ہو داڑھی ہو، تو اس میں کم سے کم ایک مشت ہو، اس سے زائد ہو بھی تلاش لینا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وہ یہ عمل کرتے تھے کہ ایک مشت کے بعد بالوں کو لے لیتے تھے۔ تو چونکہ اس طرح بھی فقہاء سے ثابت نہیں ہے کہ داڑھی کو اس قدر بڑھا دیا جائے کہ بعضوں کی داڑھی ناف تک بھی جا رہی ہوتی ہے، پیٹ تک جا رہی ہوتی ہے، تو یہ تشریح الخلقت ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ایک شناعت سی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی فقہاء نے اجازت دی تھی، یعنی کہ اس قدر ہو، ایک مٹھ سے کم نہ ہو، اور بڑی کی رکھنے کی اجازت ہے، بلکہ صحابہ کرام کی داڑھی کے بارے میں گھنی داڑھی ہوتی تھی، لیکن اس قدر بڑی نہ ہو کہ وہ تشریح الخلقت پیدا ہو جائے، جو کہ بخاری کی روایت ہے کہ صحابی عمل کر رہے ہیں، ایک مٹھ کے بعد وہ لے رہے ہیں۔ تو داڑھی کے اندر بھی اس چیز کا احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ ایسے گناہ ہیں بال کاٹنا جو نا، اگر بال چاہے داڑھی کے ہوں یا سر کے ہوں خلاف سنت کاٹی ہوں گے نا، تو یہ ایسا گناہ ہے جو ہر وقت ملتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا بندہ کم سے کم درجہ یہی ہے کہ بعض رات ہوتے ہیں کیونکہ نیت ہوتی ہے، لیکن کئی احوال، ہر بندے کے احوال مختلف ہوتے ہیں، تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ ایک نیت کرے کہ انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا، کوئی عوارض ختم ہوں گے تو ہم اس سنت پر بھی عمل کریں گے، یہ کم سے کم درجے کی بات ہے۔ اسی طرح تیل لگانے کی حدیث میں آتا ہے من اغتسل یوم الجمعہ وتطہر بما استطاع من طہر ثم دہن او مس من طیب، تیل لگانا، دہن کہتے ہیں تیل لگانے کو، او مس من طیب، اور خوشبو لگانا، یہ بھی جمعہ کی سنتوں میں سے ہے۔ ثم راح فلم یفرق بین اثنین، پھر وہ چلا اور دو بندوں کے درمیان فرق نہیں کیا، یعنی کندھے نہیں پھلانگے اور کسی کے درمیان گھس کے نہیں بیٹھا، بلکہ جہاں آسانی سے جگہ مل گئی وہیں بیٹھ گیا، تو اور پھر اس نے جو ہے نماز ادا کی، تو اس کے گویا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہوئے ہوں گے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی غالباً روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ غسل کر کے سکون اور وقار کے ساتھ چلے تو ہر قدم کے بدلے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا فضیلت کی، یہ جو میں بھی سنانے لگا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نا تقریباً احادیث کی سب کتابوں کی تدریس کی ہے، طلباء کو پڑھائی ہے، بخاری شریف بھی پڑھائی ہے، مسلم بھی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بہت بڑے محدث گزرے جن کی فضائل اعمال ہے، تو بہت بڑے محدث تھے یہ، تو بہت سی حدیثوں کی کتابیں پڑھائی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی فضیلت کی احادیث میرے علم میں ہے نا، جتنی بھی میرے علم میں فضیلت کی حدیثیں ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی میں نے فضیلت کی حدیث نہیں سنی، یعنی یہ اتنی بڑی فضیلت جو ایک عمل پر آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں جتنے بھی وضو کرنے کی فضیلت آتی ہے یہ ثواب ملے گا، نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت آتی ہے یہ ثواب ملے گا، سبحان اللہ کہنے کی فضیلت ہے یہ ثواب ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی فضائل کی حدیث ہیں ان میں سب سے بڑھ کر یہ حدیث ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ غسل کرے اور بڑے وقار اور سکون کے ساتھ چلے تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب اور 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق، ممکن ہے کوئی اور بھی ہو، اور حقیقت ہے ہم نے بھی جو حدیثیں تھوڑی بہت پڑھی ہیں، اس سے بڑی فضیلت آج تک کوئی نہیں سنی۔ 1 قدم، یعنی کہ جو بندہ 100 قدم سے آ رہا ہے، جو بندہ 200 قدم سے آ رہا ہے، جو 400 500 قدم سے آ رہا ہے، تو 1 قدم کے بدلے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب اور 1 سال عبادت کرنے کا ثواب، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے یہ۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن غسل کرے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ جلدی آئے مسجد میں، تو گویا کہ جو شروع میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کرنے کا برابر اجر ملتا ہے، اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آئے گا اس کو گائے، پھر اس کے بعد بکری کا آتا ہے، پھر مرغی کا آتا ہے، مرغی صدقہ کرنے کا اجر، پھر انڈے کے برابر آتا ہے حدیث میں کہ انڈا صدقہ کرنے کا اجر۔ یہ صرف جلدی آنے پر یہ اجر مرتب کیا جا رہا ہے کہ جو بندہ مسجد میں جلدی آئے
اور اس کے بعد جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے نا اپنے دفاتر جو رجسٹر بند کر کے وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہ کوششیں کرنی چاہیے۔ اصل یہ جو میں نے سارے مسائل بیان کیے نا، اصل تو مسئلہ یہی ایک ہی بیان کرنا تھا کہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ جمعے کے دن بیان کے علاوہ ایک مسئلہ بھی ہم بیان کیا کریں گے۔ مسئلہ تو وہ بیان کرنا تھا، تو اس کی خاطر جو باقی مسائل چونکہ وہ بھی نہیں آئے تھے، موقع نہیں ملا تھا، تو وہ مسئلے کی وجہ سے توجہ ہوگی کہ باقی مسائل بھی بیان کر دیے جائیں۔ یہ الحمدللہ جو ساتھی ایک تو پوچھتے رہتے ہیں، میرا تو خیال ہے جو پوچھتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے توجہ ہو جاتی ہے، یہ اجر بھی گویا کہ انہیں بھی ملے گا۔ تو جو حضرات کوئی مسائل دیکھیں کہ یہ اہم مسئلہ چل رہا ہے تو خود بھی توجہ دلا دیا کریں، ہمیں میسج کر دیں، بتا دیا کریں، باقیوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ بیان کرنا تھا کہ جمعے کے دن جو ہے کاروبار کے اندر جو ہے نا، کاروبار کے اندر جو نحوست اور حرمت پیدا ہوتی ہے نا، وہ تو عام طور سے دیگر وجوہات ہیں کہ کوئی بندہ جھوٹ بول کے کاروبار کرے، کوئی بندہ دھوکہ دے کاروبار کے اندر۔ تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ویسے بھی دھوکہ دینا حرام ہے نا، ویسے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ چل جائے کہ کاروبار کے اندر بولے گا تو اس کے اندر بھی حرمت پیدا ہو جائے گی۔ جمعے کے دن ایسا عمل کہ جو ہر وقت جائز ہے، لیکن صرف جمعے کی اذان ہوئی نہیں کہ وہی کاروبار ناجائز ہو گیا۔ اپنا کام ہے، بندہ اپنا ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی ریڈی لگائی ہوئی ہے، اپنی دکان کھولی ہوئی ہے کہ اب تک جائز تھا، جیسے ہی جمعے کی اذان ہو گئی۔ اور دیکھیے کہ اس کا جو حکم ہے، جو میں نے خطبے کے اندر آیت مبارکہ تلاوت کی ہے نا، عبارت النص کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ اتارے قرآن پاک کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو فسعوا الی ذکر، اب کوشش تم نے کرنی ہے ذکر اللہ، یعنی جمعے کے لیے آنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سعی الی الجمعہ، جمعے کی تیاری، یعنی کہ بندہ سب کچھ چھوڑ کے جمعے کی کوشش کرے۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، سراحتاً حکم ہے، کاروبار بند۔ اب کوئی بندہ جو ہے نا اگر غفلت کر رہا ہے کہ اذانیں ہو گئیں، اچھا اس میں بھی ایک مسئلہ اور بھی ہے، جب اذانیں مختلف وقتوں میں شروع ہو جاتی ہیں نا، مختلف جو ہے نا وہ مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں، تو اس میں فقہاء فرماتے ہیں کہ بندے کا جو معمول ہے نا جہاں جمعہ پڑھنے کا، وہ والی اذان معتبر ہے۔ دیکھیے شریعت نے یہاں تک بھی گنجائش دی ہے۔ شریعت کی تو کوشش ہوتی ہے کہ حد الامکان بندوں کو حرمت اور عدم جواز سے بچایا جائے، تو جس ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری اذان بھی تھوڑی سی تاخیر سے دی جاتی ہے، بالکل زوال کے بعد ہم نہیں دیتے، کیونکہ اصل جو عمل ہے وہ تو یہی ہے کہ زوال کے بعد جمعے کی اذان دے دی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور سے عمل چلتا آ رہا ہے، لیکن چونکہ اب اس میں ایک عدم جواز کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے، تو اب جو ہے نا فقہاء نے اجازت دے دی کہ جس قدر ہو سکے تھوڑی سی تاخیر سے دے دیں، چونکہ پہلی اذان کے متعلق یہ حکم ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اس وقت وذروا البیع، کاروبار کو بند کر دیں، کاروبار کو چھوڑ دیں۔ تو اصل تو یہ مسئلہ بیان کرنا تھا ہم نے، تو اس کے دیگر احکام چونکہ وہ بھی جمعے کے کبھی آئے ہوں گے، غالباً بہت پہلے کبھی گزرے ہوں گے، تو تازہ کرنے کے لیے باقی احکامات کا بھی ہم نے ذکر کر دیا۔ تو جس طرح یہ آپ نے فضائل سنے ہیں، ایک اور بہت بڑی فضیلت آتی ہے جنتیوں کے لیے کہ جنتی جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو سب جنتیوں کو میدان مزید میں اکٹھا کیا جائے گا۔ میدان مزید یہ بہت بڑا میدان ہوگا جس میں اربوں لوگ، جتنے بھی جنتی ہیں سارے اس میدان میں اکٹھے ہوں گے، اور اس میں سیٹیں لگی ہوں گی، جس طرح اسٹیڈیم میں ہوتا ہے نا سیٹیں لگی ہوتی ہیں، قریب کی سیٹیں تو اس کی ٹکٹ اور ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، دور کی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، تو وہاں پر جو سیٹیں لگی ہوں گی نا، اس میں قریب ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو جمعے کے دن جلدی آ کے امام کے قریب بیٹھتے تھے۔ تو جتنا قریب بیٹھیں گے وہاں پر بھی سیٹیں قریب کی ملیں گی، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا۔ اب چونکہ جنت کے اندر دن رات تو ہے نہیں، سورج طلوع غروب تو ہے نہیں، وہاں نیند بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، تو پھر پتہ کیسے لگے گا؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا نا، اس سے جنتی اندازہ لگائیں گے کہ اچھا آج جمعے کا دن،
کہ جمعے کی وہ گھڑی ہے جب ہم جمعے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت میں وہ میدان لگا کرے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا، اور اس دیدار میں اتنی لذت ہے کہ جنتیوں نے جتنی نعمتیں اس وقت تک کھائی ہوں گی، جتنے بھی محظوظ ہوئے ہوں گے، ساری نعمتیں مٹی لگیں گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اس قدر لذیذ چیز ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی کہ اس پر بھی دیکھیں کہ جمعے پر مرتب کیا جا رہا ہے کہ وہاں اگر سیٹوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا، اب دیدار کے بارے میں بھی نا کوئی تصور نہیں قائم کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور اس طرح ہوگا جس طرح تم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو۔ اب یہ جو تشبیہ دی گئی ہے نا، یہ اس میں دی گئی ہے کہ جس طرح بندہ رات کو 14ویں کا چاند دیکھتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں نہ ہوتا، تو اللہ کے دیدار میں شک و شبہ نہ کرو۔ البتہ تصور قائم کرنا منع ہے کہ آپ چاند کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دور ہے اور ہماری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے، بلکہ ہماری نظر وسیع ہوتی ہے۔ چاند اتنا سا نظر آ رہا ہے نا، ہماری نظر وسیع ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، چاند بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور دائیں بائیں آسمان کا حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے نہیں ہوگا، تصور من ہے، تصور نہیں کر سکتے، ہمیں کیا معلوم کیسے ہوگا، بس ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ دیدار ہوگا۔ تو گویا کہ وہ بھی جمعے کے فضائل میں آتا ہے کہ اس میں بھی جو انعامات ملیں گے، اس میں جمعے کے دن جو جلدی آئے گا وہاں پر بھی وہ گویا کہ جلدی آئے جلدی پائے وہ حساب ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی فضائل ہیں اور بھی بہت سے فضائل حدیث میں آتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے۔ ایک تو دیکھیے کہ جمعے کے دن کاروبار ویسے ہی ناجائز ہے، اذان کے بعد کاروبار ناجائز ہو گیا اور باقی معاملات بھی ناجائز ہو گئے، تو پھر اس میں دیکھیے فضائل بھی اتنے موجود ہیں جلدی آنے میں، تو سارے معاملات کو نپٹا کر کوشش کریں جمعے کے دن جلدی آئیں، اور جب جلدی آئیں گے جو بات چیت ہوتی ہے یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہوتی ہے، ذکر کریں، جب بات چیت شروع ہو جائے تو خاموشی سے بات سنیں، کیونکہ یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔